جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی رکاوٹ کہیں سے پڑی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑی ہوگی, یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی, تو ان چہم گوئیوں کو آپ رد کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے. اسپیکر صاحب کے آفس سے ہی اطلاع جانی تھی کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا, تو اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں کوئی خلل ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا. اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا, اس لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام میں اعتراض ہے میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنانی ہے, وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا. اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے. سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ تحریری مطالبات دے دیں. پی ٹی آئی کمیٹی تحریری مطالبات دے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں. پی ٹی آئی ایسی ملاقات چاہتی ہے جسے کوئی آنکھ دیکھے نہ کان سنے. شیخ وقاص اکرم بولے تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے. چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات. عمران خان کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے. عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے, عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے, رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے, یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں, اب ہم اپنے ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے. بانی پی ٹی آئی جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی, بچوں سے بات نہیں کراتی, معالج سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا, کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. بانی نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کر لے کے جائیں گے. ملک احمد کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی. مریم نواز پہلے بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑایا کرتی تھی, آج وہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن پر چل رہی ہیں. 4.5 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں داخل. فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK-749 330 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی. پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا. چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر مختلف تقریب میں کیک کاٹا گیا. پیرس اسلام آباد کی پرواز PK-750 نے اڑان بھر لی. مسافر آج صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچے. حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر دیا. یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچا تھا. آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے فلائٹس بحال ہوں گی. یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے. پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی تحصیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد. کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک تحصیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا. ریکارڈ تحصیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے آئینی عزم کی سند ہے. حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کے IPR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. کہا ملک اور قوم کی ایک پائی کا تحفظ کریں گے. ٹربونلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کیا جائے گا. کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں, نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں. اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے. 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا اثر پڑتا ہے. ہماری اپنی ذاتی ملیں, ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے. یہ قوم کے ادارے ہیں, اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں, ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے. تحصیلات روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا. 2022 میں تحصیلات زر $32 ارب تھیں.
2024 में 27 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी जाती मिलों की बैलेंस शीट तो जबरदस्त है मगर कौमी इदारे खसारे में हैं। कौमी इदारों के साथ भी इत्तेफाक लग जाए तो वो भी मुनाफे में जाएंगे। मैंडेट चोर हुकूमत कुछ चीजों को मखसूस तरीके से पेश कर रही है। कल वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने मईशत दुरुस्त समत में डाल दी। गुज़श्ता रोज भी कई विफाकी वज़ीर ने कहा मईशत दुरुस्त ट्रैक पर है। केपी में सेहत कार्ड का मुकाबला करने के लिए पंजाब को 103 कार्ड जारी करना पड़ेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र रोकने के मंसूबे खाक में मिला दिए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। विफाक के वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई सियासी नहीं क्रिमिनल चार्जेस की कैदी है। हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। पीटीआई मुल्क दुश्मन अनासर का सासा बनी हुई है। सड़कों पर इंतशार होगा तो सरमायाकार कैसे आएंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा दरास्तिन से नई नहरों का मामला बेबुनियाद, कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। किसी भी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात इख्तिलाफ ऐसे नहीं कि हुकूमती इत्तेहाद को खतरा हो। हर शख्स जो बात करता है उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। हम दो चार लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? पूछ रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब से कि ये हजरत किस कहते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत का बयान बानी पीटीआई का इजहार बरहमी। बैरिस्टर गौहर का कहना है सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकरीब पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा की तकरीब बरहराज बानी पीटीआई ने की। बानी पीटीआई की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। मुज़ाकराती और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा मुज़ाकरात पर राय ज़ाती तस्वुर होगी। तोशाखाना केस 2 में सखासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बुशा बीबी के वकील के दम पेशी पर अदालत बरहम रिमार्क्स दिए। बुशा बीबी के वकील आइंदा समात पर पेश ना हुए तो हक जरा खत्म कर देंगे। आइंदा समात पर मजीद गवाह तलब। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एफआई ने बिलाल मलिक को लाहौर से धर लिया। मुलजिम ने वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर की वीडियो और तस्वीरें एडिट करके वायरल की थी। लाहौर में जिन्ना अस्पताल के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल से टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक, 4 जख्मी, 4 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर मजीद 2 जाने निकल गया। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार टैंकर 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल गया। हादसे में बड़ा साहने यह हुआ कि न सिर्फ कुचला बल्कि घसीटते हुए पुल पर चढ़ गया। 2 दोस्त मौके पर जान बहक, बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस ने क्लीनर को हिरासत में ले लिया। अहले खाना ने वाक़े को हादसे के बजाय कत्ल करार दे दिया। कहते हैं इक़दाम कत्ल का पर्चा कटवाएंगे। साल के पहले ही 10 रोज कराची वालों के लिए खूनी साबित हुए। 23 अफराद जान से गए। कराची टूटी फूटी सड़कें भी हादसात की वजह बनी। आईजी साहब को, डीआईजी साहब को मैं कहूंगा कि आज के बाद कोई भी डंपर ड्राइवर जब तक कि उसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उसे कराची के रोड्स पर आने ना दिया जाए। कराची में जब चाहे खूनी डंपर किसी को भी कुचल देता है। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अलिफ बे नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बाज नशे की हालत में होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिचौरी का सख्ती के लिए आईजी और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिखने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ जिन हालात में मैशत छोड़कर गई थी सबको मालूम है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मैशत के भी मुहाफिज हैं। मायूसी के बादल झटना शुरू हो गए हैं।
سابق سفیر محمد صادق خان وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر. محمد صادق کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. کچھ عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو. محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے. صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں. ضلع کرم کے لیے اشیاء خرونوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار. آٹا، چینی، دالوں، گیس سلنڈر، چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی. ہیش منی کیس میں نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا. ٹرمپ غیر مشروع طور پر الزامات سے بری. نومنتخب صدر کو جیل ہوگی نہ جرمانہ. جرم ریکارڈ میں شامل ہوگا. عدالت نے کہا نومنتخب صدر ہیش منی کیس میں مجرم ہیں. ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ عہدہ سنبھالیں گے. لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین آگ. بھڑکتے شعلوں نے 9,000 گھر جلا کر راکھ کر دیے. 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا. ہالی ووڈ بولیوڈ میں بھی شعلوں کی نظر. کئی نامور اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے. پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا. پیسیفک کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک. تیز ہوائیں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر قابو نہیں پایا جا سکتا. گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں. اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی. 10 روز میں 500 فلسطینیوں کی جان لے لی. شمالی اور وسطی اور جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری. شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے. سونی فورسز نے خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا. مغربی کنارے بھی پرتشدد کارروائیاں جاری. ایک ہفتے کے دوران یہودی آبادکاروں نے درجنوں مکانات جلا دیے. فصلیں نظر آتش کر دی. 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر دی. بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی. دیگر 8 کی تلاش جاری. کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے گزشتہ روز دھماکہ ہوا تھا. حکام کا کہنا ہے کان کن تقریباً 4200 فٹ کی گہرائی میں موجود ہیں. دھماکے سے کان کا راستہ بند ہو چکا ہے. نو مئی کے مقدمات میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں. پھر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ اے ٹی اے کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان ایف آئی آرز میں کیا جو تھانوں میں درج تھیں؟ جو 3 ایف آئی آرز کی کاپی دی گئی ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں. جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں نماز. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت پیر تک ملتوی. مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا. پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں. جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے. مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی. مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں پاگلوں کا بھی علاج کریں گی.
ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بلائی علاقوں میں برفیلے نظارے. بلوچستان میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج. لاہور میں حد نگاہ انتہائی کم. ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا. میٹرو سروس 3 گھنٹے معطل نہیں. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی.